ایک عام تاثر یہ ہے، چونکہ آپ کے بھائی بھی جنرلز تھے، آپ کے خاندان میں پہلے بھی ملٹری سے وابستگی رہی، اب بھی آپ کی فیملی کے بہت سارے لوگ ملٹری میں ہیں، تو عام تاثر یہ ہے کہ آپ جو بھی کرتے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے لائن لے کے کرتے ہیں، تو ابھی آگے جا کے جو کچھ کریں گے تو اسٹیبلشمنٹ کے مشورے سے کریں گے یا آپ اپنا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ کرم سے ساری زندگی فیصلہ از خود کی ہے۔ یہ اور کچھ میرے خلاف کوئی بات نہیں ہوتی تو یہ چلا دی جاتی ہے۔ مجھے یہ بتائیں، میں تقریباً 27 سال PMLN میں گزارے۔ 1990 میں جنرل اسلم بیگ نے اسٹریٹجک ڈیفینس کے حوالے سے بیان دیا جو حکومت کی پالیسی کے خلاف تھا۔ اس میں صرف چودھری نثار نے اس کی تردید کی اور یہ کہا کہ آرمی چیف کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ یہ پبلک اظہار کریں۔ میرے جنرل اسلم بیگ صاحب سے بہت اچھے تعلقات تھے اس بیان کی وجہ سے، اور پھر میرے جوابی بیان سے خراب ہوئے۔ جنرل آصف نواز 2 پشتوں سے ہمارا خاندانی تعلق تھا، مگر جب انہوں نے آپریشن کیا بغیر نواز شریف کی اجازت کے کراچی میں، اجازت ان کو تھی سندھ میں ڈکوائٹس کے خلاف آپریشن، انہوں نے آپریشن کر دیا MQM کے خلاف۔ ادھر صرف میں ہی بولا، ان کے انقلابی دوست اور کہاں تھے؟ کوئی بولا تو مجھے بتائیں۔ جنرل مشرف میری اس وقت سے واقفیت ہے جب وہ کرنل تھے، جب وہ آرمی چیف بنے تو میں 8 سال ضد لگا کے بیٹھا رہا۔ میں اپنے حلقے کے لوگوں کو کہتا تھا کہ یہ روزہ ہے 8 سال کا، جتنے سال کا بھی اس وقت تو نہیں پتا تھا کہ 8 سال رہیں گے، اور میں کہاں تک ان کی مخالفت میں نہیں گیا۔ جنرل پاشا میری بے انتہا عزت کرتے تھے، بڑے اچھے انسان تھے، اچھے جنرل تھے، صرف ایک اصول پہ کہ میری پارٹی یہ سمجھتی تھی کہ یہ ہمارے مخالف ہیں، میں کہاں تک نہیں پہنچا۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ ان کے جو انقلابی دوست ہیں، یہ انقلابی دوست تب بات کرتے ہیں جب موسم ٹھیک ہو، جب موسم خراب ہو تو تب تو کوئی نہیں بات کرتا۔ اگر میں اتنی اسٹیبلشمنٹ کی کہنے پہ ابھی ہماری دور حکومت میں ایک ٹویٹ آیا جو موجودہ آرمی سیٹ اپ ہے ان کا ٹویٹ تھا، ریجیکٹڈ۔ اس پہ جواب تو میرے نہ پرائم منسٹر کا آیا نہ کسی اور ان کے انقلابی وزیر کا آیا۔ میں نے اس پہ جواب دیا اور میں نے کہا کہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے حکومت وقت سے کسی ادارے کا مخاطب ہونا، اور اس سے میں نے یہ بھی کہا کہ یہ جمہوریت کے لیے زہر قاتل ہے۔ تو مجھے کسی کی کوئی صفائی کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، مجھے اس بات پہ اطمینان بھی ہے اور فخر بھی ہے کہ میں ایک فوجی خاندان کے بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتا ہوں۔ صرف میرے بھائی نہیں، میرے دادا فوجی تھے، میرے والد فوجی تھے، میرے ایک اکیلے بھائی فوجی تھے، 4 میں سے 3 میرے بہنوئی فوجی تھے، اور اب 4تھی جنریشن ہے۔ مجھے آج تک یاد ہے کہ ایک ایمبیسڈر تھے امریکہ کے، یہاں مجھے ملنے آئے تو مسٹر کراکر، مشرف دور میں، اور جیسے میں گاڑی میں جا رہا ہوں تو مجھے کہتے ہیں کہ میں اسٹڈی کر رہا تھا، میں دیکھ رہا ہوں کہ کوئی پاکستانی سیاستدان کا فوج کے حوالے سے اتنا اسٹرانگ بیک گراؤنڈ نہیں ہے جو آپ کا ہے۔ تو خیر وہ پھر لمبی کہانی ہو جائے گی۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اتنا قریبی تعلق ہونے کے باوجود میں نے میاں نواز شریف کو اور PMLN کو جہاں بھی مسئلہ درپیش آیا میں نے آواز اٹھائی۔ ایک دور آپ نے سکپ کیا جنرل راحیل شریف کا، اور ایک مشکل دور تھا وہ دھرنوں کا، کہ جب دھرنوں کے لیے آئے تھے عمران خان صاحب اور طاہر القادری صاحب، تو آپ نے ان کو مثلا خود عمران خان صاحب کہتے تھے کہ میں نے چودھری نثار علی خان کے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ میں آپ پارا سے آگے نہیں جاؤں گا، یہ سب کچھ آپ نے پھر ان کو آپ پارا سے آگے کیوں جانے دیا پارلیمنٹ ہاؤس تک؟ صافی صاحب، میرے پاس بےہودگی کا علاج تو ہے کوئی نہیں، اور یہ چیز سچ اور جھوٹ میں تفریق ڈالنا کوئی مشکل ہے ہی نہیں۔ اس وقت کی آپ کلپس نکال لیں ٹی وی کی، اس وقت کی اخبارات کے وہ نکال لیں، میں ایک قدم بھی PTI کو اور قادری صاحب کو ادھر سے آگے جانے کی اجازت دینے کے حق میں نہیں تھا جہاں میں نے دی، بلکہ میں نے پرائم منسٹر ہاؤس سے اٹھ کے میں نے جا کے
ایف سی کو، رینجرز کو اور پولیس کو کہا کہ آپ آپریشن شروع کریں. میں پنجاب ہاؤس پہنچا تو پیچھے پرائم منسٹر نے، یہ آپ نکالیں، جیو کے نکالیں کلپس، وزیر اعظم نے پی ٹی آئی اور طاہر قادری کو ریڈ زون میں داخل کی اجازت دے دی. میں نے تو اس پہ استعفیٰ دے دیا تھا. آپ فواد حسن فواد سے پوچھیں، میرے پاس اب بھی اس کا ریکارڈ ہے اس استعفے کا. میں تو ان کو آگے آنے کے حق میں نہیں تھا. یہ تو وزیر اعظم نے اجازت دی. اور ریکارڈ نکالیں، کسی کی بات نہ سنیں، نہ میری سنیں نہ جو بیہودہ لوگ یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں ان کی بات سنیں. تو وزیر اعظم نے یہ کس کے ذریعے کیا؟ اپنے انٹیریئر سیکرٹری کے ذریعے؟ کیونکہ آپ انٹیریئر منسٹر تھے، آپ کے ذریعے کرواتے ہیں. نہیں، ان کے اپنے، مجھے نہیں پتا کہ ایم ایس کے ذریعے کیا یا سٹاف کے ذریعے کیا. انہوں نے پولیس کو اور ایف سی کو آپریشن سے روک دیا. آپریشن شروع ہو چکا تھا. یعنی معاملہ الٹ تھا، آپ ان کو نہیں آنے دے رہے تھے. میں ان کو نہیں آنے دے رہا. پرائم منسٹر نے آنے دیا، اس پہ احتجاجاً آپ نے استعفیٰ دیا جس کا ریکارڈ اب بھی میرے پاس ہے. اور میں نے فواد حسن فواد کو پنجاب ہاؤس بلا کے کہا کہ یہ میرا استعفیٰ ہے. مجھے اعتماد میں کچھ اور وہاں فیصلہ کرا کے آیا ہوں، میں ادھر پہنچا ہوں تو ایک اور فیصلہ ہو گیا، تو میں اس پہ استعفیٰ دینا چاہتا ہوں. اور استعفے میں ریزن بھی یہ تھا کہ میں ان کو آنے نہیں دے رہا تھا اور آپ نے، وزیر اعظم نے مجھے بائی پاس. استعفیٰ تو وہی تھا، بالکل اسی لیے تو تھا، اسی لیے تو میں نے استعفیٰ دیا تھا.